چلیے سبق نمبر 33 آیت نمبر 243 سے لے کے 252 تک، 243 سے 252 تک. علم کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا، الی الذین طرف ان لوگوں کے، خرجو جو نکل گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم حالانکہ وہ، الوف ہزاروں میں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، فقالا تو کہا، لہم ان کو، اللہ اللہ نے، موتو مر جاؤ، ثم پھر، احیاہم اس نے زندہ کیا ان کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، لذو فضل البتہ فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پر، ولیکن لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے. وقاتلو اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. من ذا الذی کون ہے وہ جو، یقرض اللہ قرض دے اللہ کو، قرضا حسنا قرض حسنا، فیضاعفہ تو وہ بڑھا دے اس کو، لہو اس کے لیے، اضعافا کثیرا کئی گنا، بہت زیادہ، واللہ اور اللہ، یقبض گھٹاتا ہے، تنگ کرتا ہے، ویبسط اور بڑھاتا ہے، کشادہ کرتا ہے، وإلیہ اور اس کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے. علم کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا، الی الملأ طرف سرداروں کے، من بنی اسرائیل بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ جب، قالو انہوں نے کہا، لنبی واسطے ایک نبی کے، لہم اپنے، ان کے، ابعث مقرر کر، لنا ہمارے لیے، ملکن ایک بادشاہ، نقاتل ہم جنگ کریں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. قالا اس نے کہا، ہل عصیتم کیا امید ہے کہ تم، توقع ہے کہ تم، ان کتبہ اگر لکھا گیا، علیکم تم پر، القتال جنگ کرنا، لڑنا، اللہ کہ نہ، تقاتلو تم جنگ کرو، لڑو. قالو انہوں نے کہا، وما لنا اور کیا ہے ہمارے لیے، اللہ کہنا، نقاتلا ہم لڑائی کریں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقد اور تحقیق، اخرجنا ہم نکالے گئے، من دیارنا اپنے گھروں سے،
وابنائنا اور اپنے بیٹوں سے. فلما پھر جب کتبہ لکھ دیا گیا علیہم ان پر القتال جنگ کرنا تولوا تو وہ منہ موڑ گئے الا مگر قلیلا منہم تھوڑے ان میں سے واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو. وقال اور کہا لہم ان کے لیے نبیہم ان کے نبی نے ان اللہ بے شک اللہ نے قد تحقیق بعث مقرر کر دیا ہے لکم تمہارے لیے طالوت کو ملکہ ایک بادشاہ. قالو انہوں نے کہا انا کہاں سے یا کیوں کر یکونو ہو سکتی ہے لہو اس کے لیے الملک بادشاہت علینا ہم پر ونحن حالانکہ ہم احق کو زیادہ حقدار ہیں بالملک بادشاہت کے منہ اس سے ولم اور نہیں یا جب کہ نہیں یؤتا وہ دیا گیا سعتن وسعت من المالی مال سے. قال اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفاہ چن لیا ہے اس کو علیکم تم پر وزادہ اور بڑھا دیا ہے اس نے اس کی بسطتن فراخی کو فی العلم علم میں والجسم اور جسم میں واللہ اور اللہ یؤتی دیتا ہے ملکہ اپنی بادشاہت من یشاء جس کو چاہتا ہے واللہ اور اللہ واسع وسعت والا ہے علیم جاننے والا ہے. وقال اور کہا لہم ان کے لیے نبیہم ان کے نبی نے انا بے شک آیت نشانی ملک ہی اس کی بادشاہت کی ان یأتیکم کہ آ جائے گا تمہارے پاس التابوت تابوت فیہ اس میں سکینتن تسکین ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے وبقیتن اور باقی ماندہ ہے مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ گئے آل موسیٰ و آل ہارون اور آل ہارون تحملہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو الملائکہ فرشتے ان فی ذالک بے شک اس میں لآیتن البتہ ایک نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان کنتم اگر ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے. فلما پھر جب
فصلا جدا ہوا، طالوت طالوت بالجنودی 7 لشکروں کے، قالا اس نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، مبتلیکم آزمانے والا ہے تم کو، بنہر ساتھ ایک نہر کے، فمن تو جو کوئی، شربا پیے گا، منہ اس سے، فلیسا تو نہیں ہے، منی مجھ سے، ومن لم اور جو کوئی نہ، یطعمہ پیے گا اس کو، فإنہ تو بے شک وہ، منی مجھ سے ہے، الا مگر، من جو، اغترف چلو بھر لے، غرفتن ایک چلو یا ایک چلو بھرنا، بیدہ اپنے ہاتھ کا، فشربوا تو انہوں نے پیا، منہ اس سے، الا مگر یا سوائے، قلیلاً تھوڑوں کے یا بہت تھوڑے، منہم ان میں سے، فلما پھر جب، جاوزہ اس نے پار کیا اس کو، ہوا اس نے یعنی خود اس نے، والذین اور ان لوگوں نے، آمنو جو ایمان لائے تھے، معہ اس کے ساتھ، قالو وہ کہنے لگے، لا طاقت لنا نہیں طاقت ہمارے لیے، نہیں کوئی ہمت ہمارے لیے، طاقت اور ہمت دونوں لکھ لیجئے، اصل میں طاقت اردو میں طاقت کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے، لیکن مراد یہاں ہمت ہے۔ الیوم آج، بجالوتا 7 جالوت کے، وجنودہ اور اس کے لشکروں کے، قال الذین کہا ان لوگوں نے، یظنون جو یقین رکھتے تھے، انہم بے شک وہ، ملاق اللہ ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، کم کتنے ہی، من فئۃ گروہوں میں سے، قلیلۃ تھوڑے، غلبت غالب آئے، فئۃ گروہوں پر، کثیرتن بہت سے، یا فئۃ کثیرتن کٹھا لکھ کے زیادہ گروہوں پر، بإذن اللہ ساتھ اللہ کے اذن کے، واللہ اور اللہ، مع الصابرین ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے، ولما اور جب، برزو وہ نکلے، لجالوتا جالوت کے لیے، وجنودہ اور اس کے لشکروں کے، قالو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارے رب، افرغ ڈال دے، علینا ہم پر، صبرن صبر، وثبت اور جما دے، اقدامنا ہمارے قدموں کو، وانصرنا اور مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین اوپر کافر قوم کے، فہزموہم تو انہوں نے شکست دے دی ان کو، بإذن اللہ ساتھ اللہ کے اذن کے، وقتل اور قتل کر دیا، داود علیہ السلام نے، جالوتا جالوت کو، وآتاہ اور عطا کی اس کو، اللہ نے، الملک بادشاہت،
والحکمت اور حکمت، وعلمہ اور سکھایا اس کو، مما اس میں سے جو، یشاء اس نے چاہا، ولولا اور اگر نہ ہوتا، دفع اللہ ہٹانا اللہ کا، الناس لوگوں کو، بعدہم ان میں سے بعض کو، ببعض ساتھ بعض کے، لفسدت الارض البتہ بگڑ جاتی زمین، ولکن اللہ لیکن اللہ تعالی، ذو فضل فضل والا ہے، علی العالمین جہان والوں پر، تلکا یہ، آیات اللہ آیات ہیں اللہ کی، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں ان کو، علیکا آپ پر، بالحق کے ساتھ حق کے، وانکا اور بے شک آپ، لمن المرسلین البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ چلیے اب جناب وضاحت پہ آ جائیے الفاظ کی۔ کیا، لم نہیں، کیا نہیں، ترا تم نے دیکھا۔ دیکھنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک آنکھ سے اور ایک دماغ سے۔ ایک کو بصارت کہتے ہیں اور ایک کو بصیرت کہتے ہیں۔ بصارت کیا چیز ہے؟ جو آپ آنکھوں سے دیکھتے ہیں اپنے سامنے، جس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور بصیرت کیا چیز ہے؟ جو آپ غور سے دیکھتے ہیں اور آپ سوچ سمجھ کے اس کے پیچھے دیکھتے ہیں، یعنی ظاہر سے پیچھے جا کے دیکھنا، غور کرنا مراد ہے۔ کیونکہ یہ واقعہ جس کی طرف یہاں اشارہ ہے وہ ظاہر ہے کہ کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو مراد اس سے کیا ہے؟ غور کرنا۔ کیا تم نے غور نہیں کیا؟ لفظی معنی تو ہم ایسے ہی کریں گے، کیا تم نے دیکھا نہیں، لیکن پھر دیکھنے کے مفہوم کو ہم ڈیفائن کریں گے کہ کس طرح دیکھا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ الی الذین ان لوگوں کی طرف۔ یہ کون لوگ تھے؟ اس کے بارے میں دو آراء پائی جاتی۔ ایک رائے میں تو یہ ہے کہ یہ بنی اسرائیل تھے، اس سے مراد بنی اسرائیل کے لوگ تھے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ کوئی بھی قوم تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نام لے کر نہیں کیا۔ تو الم ترا کیا تم نے غور نہیں کیا، الی الذین ان لوگوں کی طرف یا ان لوگوں کے حال پر، خرجو جو نکلے تھے، من دیارہم اپنے گھروں سے۔ دیار جو ہے یہ دار کی جمع ہے۔ وہم اور وہ، الوفن ہزاروں میں تھے۔ الف ہزار کو کہتے ہیں اور الوف ہزاروں۔ بعض روایات میں آتا ہے 8,000 تھے، بعض میں آتا ہے 80,000 تھے۔ حذرا ڈر، خوف، ڈر کی وجہ سے نکلے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہاں کوئی وبا پھیل گئی تھی تو اس ڈر سے وہاں سے نکلے تھے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں۔ وبا کیا ہوتی؟ کنٹیجس بیماریاں جو ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کو لگنے والی بیماری، وبا، یعنی ایسی بیماری پھیل گئی تھی کہ جس میں لوگوں کو ڈر ہو گیا تھا کہ وہ سب کو مار دے گی۔ اور دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ وہ دشمن سے ڈر گئے تھے، الموت موت کے ڈر سے، یعنی وبا پھیلنے کی وجہ سے، یہ بیماری کی وجہ سے جو موت تھی اس سے ڈرے، یا پھر دشمن کے ڈر سے کہ وہ آ کے ہمیں بھی مار دے گا۔ اب قصہ کیا وہ میں آگے انشاءاللہ تفسیر میں بتاؤں گی، لیکن ابھی صرف اتنا چھوٹا چھوٹا آپ لکھ لیجیے۔ تو بیسیکلی وہ تقدیر سے بھاگے تھے۔ اگر آپ یہ جملہ کہیں بھی چھوٹا سا لکھ دیں نا، تقدیر سے بھاگے، تو بہت سی بات واضح ہو جائے گی۔ فقالا تو فرمایا، لہم ان سے، اللہ تعالی نے، موتو مر جاؤ، یعنی موت سے بھاگ کے جہاں گئے وہاں بھی موت آ گئی، اللہ کا حکم آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا کہنا یہاں ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آواز آسمان سے آئی تھی اور وہ ان کو سنائی دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ تو وہ لیٹ گئے مرنے، یہ معنی نہیں۔
اس قول سے مراد کون سا قول ہے؟ کلمہ کن. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. کہ اللہ تعالی کا فیصلہ جب نافذ ہونا ہوتا ہے تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. کن فیکون. ثم احیاہم، پھر اس نے ان کو زندہ کیا بعد کچھ مدت کے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لذو فضل، البتہ فضل والا ہے. فضل کس کو کہتے ہیں؟ احسان، عطا، بخشش. علی الناس، لوگوں پر. اور الناس میں کون کون شامل ہے؟ یہ بخشش اس کی کس کے لیے ہے؟ صرف مومنوں کے لیے؟ الناس کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. ولیکن، لیکن اکثر الناسی، اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر نہیں کرتے. میجورٹی، یعنی لوگوں کی میجورٹی جو ہے وہ شکر گزار نہیں ہوتی. حالانکہ شریعت کا تقاضا بھی کیا ہے کہ بندہ اپنے رب کے لیے کیا ہو؟ شکر گزار ہو. کوئی دلیل دیجئے. شکر گزار ہونا دین کا تقاضا ہے. کہاں لکھا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. قرآن کا آغاز ہی کس سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ، کلمہ شکر سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، شریعت کا تقاضا ہے. تو جو مسلمان ہیں ان کو تو شریعت کے تقاضے کے تحت کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزار ہونا چاہیے. اور جو لوگ مسلمان نہیں ہیں ان کو بھی شکر گزار ہونا چاہیے. وہ کس کا تقاضا ہے؟ عقل کا. عقل کا تقاضا ہے. عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل بھی تو یہی کہتی ہے نا کہ جو تم پر احسان کرے تم کیا کرو؟ اس کے شکر گزار ہو. تو جو شخص نہ کسی شریعت کو مانے نہ کسی عقل کو مانے، پھر وہ انسان کہلانے کا کہاں سے مستحق ہو سکتا ہے؟ لیکن اکثریت انسانوں کی ایسی ہی ہے. اکثر الناس، میجورٹی کا مسئلہ یہ کہ وہ شکر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو کس لیے پیدا کیا تھا؟ اپنی عبادت کے لیے. عبادت کا کیا مطلب؟ کہ وہ پہچانے اپنے خالق کو اور جو وہ کہتا ہے وہ کریں. اکثریت تو پہچانتی بھی نہیں. اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کریں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے شکر گزار ہوں، اس کی نعمتوں کا اعتراف کر کے. لیکن بندے زبان سے ایک دفعہ بھی نہیں کہتے کہ یا رب یہ سب تو نے دیا، تیرا احسان ہے. اور جب بندے اللہ کا، اپنے خالق کا احسان نہیں مانتے تو بندوں کا کہاں سے مانیں گے؟ اور جب بندے بندوں کا احسان نہیں مانتے تو بندوں سے تعلقات اچھے کہاں سے ہو سکتے؟ اب آپ دیکھیں نا، پچھلے جو خاندانی زندگی کے سارے مسائل ہم نے پڑھے، طلاق کی بات اور یہ تمام چیزیں، تو اس کے پیچھے بھی اصل مشکلات کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ مشکلات کا سبب کیا ہے؟ ناشکراپن. اسی لیے وہاں کیا سبق دیا گیا تھا؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. نعمتوں کو یاد رکھو. جب انسان اس کو یاد رکھتا ہے جو اسے ملا ہوا ہے یا اسے مل رہا ہے تو یقینی طور پر اس کے اندر کی تلخی کم ہوتی ہے. اور اس کے برعکس جن لوگوں کا وتیرہ یہ ہو کہ جو نہیں ہے صرف اسی کے اوپر سوچتے رہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں، یہ نہیں، کبھی بھی وہ شکر گزار نہیں ہو سکتے. کبھی حالات ان کے درست نہیں ہو سکتے. ایک تو آپ دیکھیے کہ اس آیت کا پچھلی آیات کے ساتھ بھی ایک طرح سے لنک بنتا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. انسانوں کی اکثریت اس چیز سے خالی ہے اور اسی وجہ سے مشکلات کا شکار. اب دیکھیے کہ شوہر اور بیوی اگر دونوں ایک دوسرے کے صرف شکر گزار ہونے لگے، صرف شکر گزار ہونے لگے، اگر شوہر بیوی سے یہ کہے چھوٹا سا بھی کوئی کام وہ اس کا کرے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرے، اور اس طرح بیوی شوہر کا شکریہ ادا کرنے لگ جائے کہ آپ نے میرے لیے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، دو چار احسانات کا ذکر کر دے، کتنی لڑائیاں ہوں گی پھر. مشکل کیا ہے؟ ایک دوسرے کا احسان مانتے ہی نہیں. جو فائدہ ایک دوسرے سے پہنچتا ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا، اور جو ایک دوسرے سے تکلیف پہنچتی ہے اس کا ضرور ذکر کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ جب آپ شکر گزار ہی نہیں تو پھر خوشیاں کہاں سے ملیں گی؟ تو خوش ہونے کا راز کس میں ہے؟ شکر گزاری میں. اور یہیں سے آغاز ہوتا ہے ایک مثبت سوچ کا. وقاتلو، اور جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی خالص نیت کے ساتھ،
کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو. اور کس سے جنگ کرو؟ جیسے سورۃ البقرہ آیت 190 میں ہے الذین یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں ان سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اب یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ علم کے روٹ سے جتنے بھی لفظ آتے ہیں تو اس کو آپ کیسے سرچ کریں گے؟ آپ بالکل کسی سائٹ پہ نہیں جائیں گے اور نہ ہی کسی سے پوچھیں گے کہ کتنے لفظ تمہارے نکلے مجھے بھی بتا دو میں خانہ پوری کر لوں. آپ کیا کریں گے؟ پارہ شروع سے کھولیں گے، مارکر یا ہائی لائٹر ہاتھ میں رکھیں گے، ساری آیتوں کو دیکھیں گے، جہاں جہاں علم کا لفظ آئے گا اس کو ہائی لائٹ کر دیں گے ایک خاص کلر سے. یعنی یہ کام آپ کو اس طریقے پہ کرنا ہے. کسی ویب سائٹ پہ جا کے FurqanBurhan.com پہ جا کے یہ نہیں کرنا کہ اچھا علم سے دوسرے پارے میں کتنے ہیں وہاں سے کوئی نکال کے ورڈ نکال رہے. نہیں، کوئی شارٹ کٹ نہیں. اور نہ ہی کسی کو فون کر کے کہنا اچھا تم نے کر لیا یہ سوال مجھے بھی بتا دو میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں جلدی سے اپنا لکھ لوں. نہیں، اس کی اجازت نہیں. اب آپ خیانت کریں تو الگ بات ہے، اپنا ہی نقصان کریں گے. دو طرح کا نقصان، ایک تو جو اس پروسیجر سے گزرنے سے آپ کو سکھانا مقصود ہے وہ اپنی آپ سیکھ سکیں گے، اور دوسری بات یہ کہ جس چیز سے روکا گیا وہ آپ کریں گے تو ویسے ہی ذمہ دار ہوں گے. احساس ذمہ داری پیدا کرنا مقصود ہے اصل میں. نہیں، ویسے تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. دیکھیے ایک دوسرے سے سیکھیے، ایک دوسرے سے ڈسکس کیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جب آپ اپنی اسائنمنٹ کرنے لگے تو پھر اس وقت کسی کے کیے ہوئے کام کو نقل نہ کریں. یہ بس مطلوب ہے آپ سے. اپنا اپنا کریں. ویسے اگر کوئی سمجھ نہیں آ رہی بات تو وضاحت کے لیے سوال کی ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، مگر کسی کا کیا ہوا کام لے کے خود کرنا یہ درست نہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ شروع سے کھول کے ساری آیتیں. اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پورے سپارے کی ریویژن ہوگی. 15 منٹ بھی نہیں لگیں گے کیونکہ آپ نے ہر چیز پڑھنا تھوڑی ہے، بس صرف نظر گمانی. تو آپ دیکھیے کہ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ انسان کا دماغ ایسی چیز ہے اگر ایک دفعہ کوئی چیز دیکھ لیتا ہے وہ اس کی میموری میں چلی جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو پھر وہ بات واپس میموری کے اسکرین پہ لانے میں مشکل ہوتی ہے اور وہ اندر ضرور ہے. بعض چیزیں آپ کے کمپیوٹر کے اندر موجود ہوتی ہیں مگر آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، ڈھونڈ نہیں پاتے. لیکن جو ذرا ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ لا کے اندر جا کے نکال لاتے ہیں وہی چیز. تو جتنی دفعہ آپ آیات کو دیکھیں گے، جتنی دفعہ آپ ان کو پڑھیں گے، جتنی دفعہ آپ ان کو سنیں گے، اتنا زیادہ پختگی ہوگی آپ کے اندر قرآن کے معاملے میں. اس کے بغیر کوئی راستہ ہے ہی نہیں سیکھنے کا. ریپیٹیشن جو ہے اسی سے ہی کام چلے گا، اسی سے ہی پختگی آئے گی علم کی. اور یہ سب صبر کا تقاضا کرتا ہے، صبر چاہتا ہے. جی عین لام میم آ رہا ہوگا جہاں جہاں. تو ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. سنتا کیا ہے؟ کیا سنتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہماری باتیں. دیکھیے یہی تو میں فرق کرنے والی تھی سمیع اور علیم کا. سمیع کیا کرتا ہے، کیا سنتا ہے؟ ہماری سب باتیں. اور علیم کیا جانتا ہے؟ ہمارے سارے حال، چاہے باہر کے ہیں چاہے اندر کے. ٹھیک ہے. دیکھیے یہ میں جملہ ایسے بھی بول کے آگے چلی جاتی. آپ سے کیوں پوچھتی ہوں؟ سوچنے کا طریقہ ہے، کلاسیفائی کر سکیں، ڈفرینشیٹ کر سکیں، الگ الگ کر سکیں. یعنی جو تھنکنگ پروسیس ہے عام طور پر وہ کیا ہوتا ہے؟ الجھا ہوا ہوتا ہے لوگوں کا. ان کو الگ کر کے واضح چیزوں کو دیکھنا جو ہے جس میں ایک میزان یا فرقان نصیب ہو، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس کی تھوڑی سی محنت چاہیے اس کے لیے. من ذا الذی، کون ہے جو، کہاں ہے وہ جو، یقرض اللہ، قرض دے اللہ کو. یقرض قاف رے ضاد، قرض. قرض کا لفظی معنی ہوتا ہے کاٹنا. قرض کا کیا معنی ہے؟ کاٹنا. مقراض کہتے ہیں کینچی کو. تو قرض کو قرض کیوں کہا گیا؟ محبتیں کاٹ دیتی ہے، اور خاص طور پر اگر قرض واپس نہ کیا جائے. یعنی قرض کے ساتھ ہر مقام پہ مشکل ہے. کسی سے مانگیں تو کیا ہوگا؟
وہاں مشکل ہوگی. اگر آپ کو مل گیا ہے اور آپ اب نہیں دے رہے تو مشکل ہوگی, اور اگر جس کا حق ہے وہ مانگ لے تو مشکل ہوگی. تو قرض کا لفظ جو ہے وہ کاٹنے ہی والا ہے. اور ویسے بھی قرض کیا ہوتا ہے؟ اپنے مال میں سے جو آپ کا حق ہے آپ ایک حصہ کاٹ کر کیا کر دیتے ہیں؟ دوسرے کو دے دیتے ہیں. تو اس لیے بھی اس کو قرض کہا گیا. تو کون ہے جو قرض دے اللہ کو قرضاً حسناً, اچھا قرض. حسناً کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا. کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ اچھا قرض دو, صرف قرض نہ دو بلکہ کیا کرو؟ اچھا قرض دو. اچھا کون سا ہوتا ہے؟ طریقہ اچھا ہو, نیت اچھی ہو. اب دیکھیں کہ اللہ کو دینا ہے, بندوں کو نہیں دے رہے آپ. یہ اللہ کو دینے والی چیز ہے, تو جو چیز آپ اللہ تعالیٰ کو دینے جا رہے ہیں ذرا سوچئے. اصل میں نا ہم اگر عام روزمرہ زندگی سے چیزوں کو ریلیٹ کریں نا تو اتنی جلدی آپ کو باتیں سمجھ آنے لگیں گی. مثلاً آپ اپنے سے کسی بڑے کو یا جس کی آپ کے دل میں بہت قدر اور محبت ہے اس کو کوئی چیز دینے لگتے ہیں, کس طرح پیش کرتے ہیں؟ پھینکیں گے؟ یہ لو پکڑ لو. کیسے؟ اچھا سا بعض اوقات ریپ کرتے ہیں, یہ الگ بات ہے, وہ کرنا چاہیے نہیں, لیکن دینے کا جو انداز ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ منہ پہ مارنے والا نہیں ہوتا, وہ پھینکنے والا نہیں ہوتا, وہ احسان جتانے والا نہیں ہوتا. یہ قرض حسنہ ہم عام طور بہت استعمال کرتے ہیں مگر کبھی نہیں سوچتے اس کے پیچھے روح کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. لہذا ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھیے. نیت اچھی, جذبہ اچھا, انداز اچھا, دے کے احسان نہیں جتانا, اذیت نہیں دینی, حلال مال میں سے دینا ہے. قرض حسن جو اللہ کو آپ دے رہے ہیں حلال ہونا چاہیے, دل کی خوشی سے دیا جانا چاہیے, دینے کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے, کوئی ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. جب آپ اللہ کے نام پر کوئی چیز دیتے ہیں, اور پھر اس کو اس لیے بھی حسن کہا گیا کہ یہ بغیر کسی مفاد, بغیر کسی غرض, بغیر کسی مسئلے کے انسان دیتا ہے اللہ کے دین کی خاطر, اللہ کے دین کی ترقی کے لیے یہ قرض دیتا ہے انسان. اچھا, اب اس میں چونکہ صلہ اللہ سے لینا اس لیے بالکل دکھاوا نہیں ہونا چاہیے, کوئی نام و نمود کی طلب اور تمنا نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں سے اس کا بدلہ لینا ہے وہ تو بہت ہی بڑا بدلہ دینے والا ہے, تو اس سے کم چھوٹے بدلے پہ راضی نہیں ہونا چاہیے. چھوٹے بدلے پہ راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کی تعریف یا لوگوں سے شاباش لینا یا لوگوں کی نظر میں ذرا اچھا بننا, یہ تو کوئی چیز اس میں آنی ہی نہیں چاہیے کیونکہ ہم نے دیا اللہ کو. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم بندوں کو دیتے ہیں تو وہ بندے تو جواب میں شکریہ ہمیں کر دیتے, جب ہم اللہ کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فوراً ہمیں کوئی انڈیکیشن نہیں ملتی, تو پھر ہم ذرا بے صبرے ہو جاتے ہیں اور پھر ہم ادھر ادھر بتانے بھی لگتے ہیں کہ ہم نے دین کے لیے کیا کیا کارنامے کیے ہوئے. تو ان چیزوں سے حد الوسع بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیز آپ اللہ کو دے رہے ہیں, وقت بھی, صلاحیت بھی, محنت, کوشش, کوئی بھی چیز جو اللہ کے لیے دیتے ہیں آپ, تو اس کا وچار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا میرا وقت لگ گیا, اتنی کتابیں تھی جو میں نے ٹھیک کی, اور صفائی کرتے کرتے تو آج دیر ہی ہو گئی, بس پتہ نہیں ہے کب ہماری ڈیوٹیاں ختم ہوں گی, اور اتنا پڑھنا پڑتا ہے, ناشتہ بھی نہیں کرنے کا وقت ملتا. یعنی اس قسم کا جو احسان جتانا ہے, یعنی احسان جتا کے بات کرنا, ہمارا کس پر احسان ہے اگر ہم سب کچھ کر رہے ہیں تو؟ کسی پر نہیں. تو اس کام کو پھر خوبصورت طریقے سے ہونا چاہیے. یہ جو میں وقتاً فقتاً برہم ہوتی رہتی نا کہ جس جگہ پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس کو بھی خوبصورت ہونا چاہیے. اور الحمدللہ اللہ جزائے خیر دے کچھ لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنے اون پر باہر کی مٹی کھود کر پودے اور پھول لگانے شروع کیے, کیونکہ
جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، وہ جگہ زیادہ حقدار ہے ہمارے گھروں کے گارڈن سے کہ وہاں بھی کچھ پھول نظر آئے یا وہاں بھی کوئی پتے اور سبزہ نظر آئے. کیونکہ اسلام میں تو ایک پودا لگانا بھی صدقہ ہے. یہ ہم صرف پڑھتے ہیں مگر توجہ ان چیزوں پہ کم ہی لوگ ہیں جو دیتے ہیں. تو اس دن میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک کیمرہ ہو اور میں دور سے ان عورتوں کی تصویر کھینچوں کہ جو گاؤن پہن کے اور باہر کیاریوں کو صاف کر رہی ہیں اور پودے لگا رہی ہیں اور پانی ڈال رہی ہیں اور محنت کر رہی ہیں. اور پھر خاص طور پر ایک خاتون جو چوکی پہ بیٹھ کے زمین کھود رہی تھی. اور آپ کو پتا زمین کوریدنا اور کھودنا جو کس قدر مشکل کام ہے اور کتنی سخت ہو چکی ہے یہ زمین. تو کوئی کہنے والا نہیں، کسی کو کوئی دباؤ نہیں، کسی نے کوئی مشورہ نہیں دیا. اپنے دل کی خوشی اور شوق سے خود ہی سمجھ آ گئی کہ یہ کرنے والا کام ہے. اور کچھ لوگوں کے پاس چیز رکھی ہوتی ہے اور ان کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کرنے والا کام ہے. تو یہ فرق کس چیز کا ہے؟ فرق شعور کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا ہے کہ نیکی کے مواقع کو استعمال کرنے کے لیے حریص ہونے کا. ٹھیک ہے کوئی ایک جگہ کرتا ہے، کوئی دوسری جگہ کرتا ہے، کوئی تیسری جگہ کرتا ہے، لیکن ہم میں سے کسی کا بھی کسی پر احسان نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک جو بھی کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ کون ہے جو قرض دے اللہ کو؟ اللہ تعالیٰ اس کو کیا لے رہے ہیں؟ قرض. اور کیسا قرض؟ قرض حسنا. حسنا کیسا؟ خوبصورت قرض. کیونکہ عموماً جب کوئی قرض دیتا اور لیتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا چلیے عام روزمرہ زندگی میں کسی کو آپ قرض دے رہے ہیں، کیسے دیں گے؟ کسی نے آپ سے کچھ قرض لینا چاہا، آپ اس کو قرض دے رہے ہیں، تو دینے کا جو انداز ہوتا ہے یا پیش کرنے کا وہ کیسا ہوتا ہے؟ اچھا لے لو، یعنی کہ ہم تم پر کوئی احسان جتا رہے ہیں، اچھا لے لو اب جلدی واپس کر دینا، یا پھر ایسا رویہ اختیار کرنا کہ لینے والا ایک ڈر خوف کے مارے کہ میں پتہ نہیں جرم ہی کر رہا ہوں. اسی لیے اب لوگ بینک سے لیتے ہیں اور اس پہ سود دیتے ہیں اور لیتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کچھ، کیونکہ انسانی ہمدردی ختم ہو گئی ہے اور دونوں طرف کی مشکل ہے. بہرحال جب انسان اللہ کے نام پر کوئی کام کرے تو پھر منہ نہ بنائے اس پر، حتیٰ کہ اپنے گفتگو کے انداز میں بھی کہیں احسان جتانے کی کوئی جھلک نہ ہو، یا اس کو گننا نہ شروع کر دے کہ میں نے اتنا خرچ کر چکا ہوں یا میں اتنی محنت کر چکا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ سب کا اجر کہاں سے ملے گا؟ اللہ سے ملے. فَيُضَاعِفَهُ. یضاعف روٹ کیا ہے؟ ضاد عین فے. ضعف. ضعف کس کو کہتے ہیں؟ دگنے کو، یعنی ملٹی پلائی کرنا. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ. اس کے لیے اس کو ملٹی پلائی کرے گا. اضعافاً کئی گنا، کئی گنا، کثیرتاً بہت سا. واللہ اور اللہ یقبض، قاف بے زاد، قبض کرتا ہے یعنی لے لیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے. ویبسط اور بڑھا دیتا ہے، بے صاد توئے یا بے سین توئے، پھیلانا بڑھانا. وإلیہ اور اسی کی طرف ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے. یہ کیوں کہا تم اسی کی طرف سب لوٹائے جاؤ گے؟ قرض دے رہے ہو، واپس جا کے سب لے لو گے، سب کچھ آگے رکھا ہوگا. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت نہیں بیان کی، یہاں ہماری حالت بیان کی ہے کہ کیوں دل تھوڑا کرتے ہو. یہ کٹ گیا تم سے تمہارا حصہ، وہ پہنچ گیا وہاں، آگے جاؤ گے سب مل جائے گا. الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا؟ الی الملأ، طرف سرداروں کے یا معززین کے یا اشراف کے گروہ کے، ایک ڈیلیگیشن کی طرف اشارہ. ملا سے مراد یہاں ایک وفد ہو سکتا ہے. بنی اسرائیل کے سرداروں کا ایک وفد تھا، گروپ تھا. من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے. من بعد موسیٰ، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے. اس کالو، جب انہوں نے کہا، کس سے کہا؟ لنبی، اپنے نبی سے. یہ نبی کون تھے؟ اس کے بارے میں بھی ایک سے زائد روایات موجود ہیں، لیکن جو غالب بات ہے وہ
سموئل تھے. سموئل یا شمول. سیمول. اوکے سیمول ٹھیک ہے. لہم جو ان کے تھے یعنی ان کی طرف بھیجے گئے تھے یعنی اپنے ہی بنی اسرائیل کے نبی. ان سے جا کے انہوں نے کیا کہا؟ ابعث. ابعث کا معنی ہے اٹھانا، متعین کرنا، کوئی ذمہ داری دے کے اٹھانا، یعنی ذمہ دار مقرر کریں، تعین کریں. لنا ہمارے لیے، ملکن ایک بادشاہ یعنی لیڈر، اور اشارہ ہے یہاں فوج کے سربراہ کی طرف، یعنی ہماری فوج کا کسی کو سربراہ مقرر کریں. نقاتل فی سبیل اللہ کہ ہم اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں. قالا کہا، کس نے؟ نبی نے. حل کیا، عصیتم توقع کی جا سکتی ہے تم سے. عصا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی چیز کا واقع ہونے کے قریب ہونا، یعنی بہت قریب ہے. ان اگر کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القتال قتال، اللہ تو قاتلو کہ تم نہ جنگ کرو، تم نہ قتال کرو. کہ اگر تم پر قتال فرض ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ تم کرو ہی نہ. قالو وہ کہنے لگے، کون؟ وہ وفد کہنے لگا. جی دیکھیے کہ جب تک آپ ضمائر کو نہیں پہچانیں گے نا کہ کون سی بات کس نے کہی تھی تو آپ آیت نہیں سمجھ سکتے. جیسے میں آپ سے پوچھتے ہیں کس نے کہا، ایسے جب آپ خود ترجمہ یاد کرتے ہیں یا سناتے ہیں تو اس وقت بھی اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھا کریں کہ کون سی بات کس کی ہے. اگر کہنے والے کا ہی نہیں پتا کہ کون کس کو کیا کہہ رہا ہے تو بات تو کنفیوژن کا شکار ہو جائے گی. قالو انہوں نے کہا، جو پیغام لے کر آئے تھے یا جو مطالبہ لے کر آئے تھے بادشاہ مقرر کرنے کا، وما لنا اور کیا ہے ہمارے لیے، کیوں نہ ہو، اللہ نقاتلہ کہ ہم جنگ نہ کریں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقد حالانکہ تحقیق اخرجنا ہم نکالے گئے، من دیارنا اپنے گھروں سے. دشمن نے تو ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا، ہماری زمین سے نکال دیا. وابنائنا اور ہمارے بچوں سے، کیونکہ دشمن نے حملہ کر کے ان کے بچوں کو پکڑ لیا تھا، بچے قید کر لیے تھے، لٹ پٹ گئے تھے، نہ گھر رہے نہ اولادیں رہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ ساری اولادیں جو تھیں وہ پکڑی گئی تھی. ذرا سوچے تھوڑی دیر کے لیے، دشمن حملہ کرے، سب بچے پکڑے جائیں، عورتیں پکڑی جائیں، کیا حال ہوگا قوم کا. اتنی مصیبت میں آگے تھے یہ. پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ بنی اسرائیل کے مختلف ادوار میں ان پہ کیا کیا مصیبتیں پڑی، تو انہی میں سے ایک مصیبت یہ بھی آئی تھی ان پر. حتیٰ کہ پھر ایک عورت ایسی تھی جو اس وقت پریگننٹ تھی، جو خاندان نبوت میں سے تھی. تو جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو پھر وہ اس کو بیت المقدس چھوڑ کے آئی. اس نے وہاں تورات کی تعلیم حاصل کی اور وہاں کے ایک عالم نے اس بچے کی کفالت کی. پھر وہ بچہ آگے جا کر نبی بنا. وہ نبی یہ سموئیل ہیں جن کے پاس آ کر قوم کے لوگوں نے رونا دھونا کیا، اور پھر ان کے لیے وہ جرنیل مقرر کیا گیا اللہ کی طرف سے، جس کی قیادت میں پھر یہ جا کے لڑے. ٹھیک ہے، تو ابنائنا کا لفظ ایسے ہی نہیں آ گیا فالتو، یہاں ایک بامقصد لفظ. فلما کتبہ تو جب لکھا گیا، علیہم ان پر، القتال جنگ یعنی جہاد فرض کر دیا گیا ان پر جنگ کرنا، تولوا منہ پھیر گئے، الا مگر قلیلا منہم بہت تھوڑے ان میں سے. واللہ علیم اور اللہ خوب جانتا ہے، فعیل کے وزن پر خوب جانتا ہے. کس کو؟ بالظالمین ظالموں کو. یہاں ظالم کون ہے؟ کس کو ظالم کہا گیا؟ ظلم کہتے ہیں حق میں کمی کرنا، اپنی ڈیوٹی چھوڑ دینا، اپنا واجب ترک کر دینا. ترک الواجب جو ہے وہ ظلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں ان کی ڈیوٹی کیا لگائی گئی تھی؟ جی اب جنگ کرو، فرض ہو گئی، جنگ فرض ہے، اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے، ڈیوٹی چھوڑ دی. جنگ سے بھاگنا کیا ہے؟ ڈیوٹی سے بھاگنا. اور ڈیوٹی سے بھاگنا کیا ہے؟
ظلم کرنا. میں یہاں یہ لفظ کیوں استعمال کر رہی ہوں؟ ڈیوٹی چھوڑنا، ڈیوٹی سے بھاگنا اور اپنا واجب چھوڑ دینا اور کام نہ کرنا. اگر میں یہ لفظ نہیں بولوں گی تو آپ اس کو ریلیٹ نہیں کریں گے قرآن کو اپنی عام زندگی سے. ہم عام طور پر قرآن سب پڑھتے ہیں لیکن اس کو بس علم کی حد تک پڑھتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ نہیں لگاتے کہ اس میں ہمارے لیے بھی کوئی سبق. ٹھیک ہے؟ تو یہاں ظالم کس کو، یعنی واللہ علیم بالظالم کہتے ہیں، اللہ ظالموں کو جانتے. پھر ہم کہتے ہیں وہ ظالم جو مارتے پیٹتے ہیں لوگوں کو اور وہ بہت برے لوگ ظالم، اور ہم تو بالکل ظالم نہیں. جو اپنے فرائض پورے نہ کریں یہاں ان کو ظالم کہا گیا ہے کہ جن کے اوپر جنگ فرض کی گئی اور وہ فرض چھوڑ کے بھاگ نکلے. وقال لهم نبیہم، اور ان سے ان کے نبی نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، قد بعث، تحقیق مقرر کیا ہے، لکم تمہارے لیے، طالوت، طالوت کو، ملکن، بادشاہ یا لیڈر. طالوت کا لفظ جو ہے ویسے تو عبرانی لفظ ہے، عبرانی میں اس کو جدون کہا گیا ہیبرو میں، لیکن یہ لفظ طول سے ہے، طول یعنی لمبے، کہتے ہیں لمبے قد کے تھے، یہ لوگ ان کے کندھوں تک آتے تھے. اسم بامسمى. قالوا، وہ کہنے لگے، انا یکون لہ الملک، اس کی بادشاہت کہاں سے ہو سکتی ہے، علینا، ہم پر. پہلے کہنے لگے بادشاہ کوئی بھی مقرر کر دے، ملکن کوئی بھی جس کو مرضی کر دیں، بس ہمیں مصیبت سے نکلنا ہے. مقرر ہوئے، اعتراض شروع ہو گئے. کالو، کون کہنے لگے؟ یہی لوگ. انا، کہاں سے، کیوں کر، کیسے، ہاؤ کم، یکون لہ الملک، اس کے لیے بادشاہت ہو سکتی، وہ کیسے بادشاہ بن سکتا طالوت، علینا، ہم پر. ونحن احق، ہم زیادہ حقدار ہیں بالملک کی بادشاہت کے، کیونکہ ہم سردار ہیں. ملا تھے نا، ملا کا لفظی معنی ہوتا ہے بھرنا. تو ملا سرداروں کو کہتے ہیں کیونکہ وہ کیا بھرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں رعب بھرتے ہیں اور ایک شان و شوکت رکھتے ہیں، اور ان کے بغیر مجلس خالی ہوتی ہے، وہ مجلس میں ہو تو مجلس بھر جاتی ہے. ابعث لنا ملکن، تو ہمارے لیے ملک مقرر کیجئے. جب مقرر ہو گیا تو پھر کیا ہوا، یہ کیسے ہو گیا؟ اعتراض کیا تھا؟ ولم یؤتا، اور نہیں وہ دیا گیا، کیا، سعتن، وسعت. سعت کس کو کہتے ہیں؟ فراخی، واو سین عین اس کا روٹ ہے. من المال، مال میں سے، نہیں اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، یہ فقیر آدمی ہے. تو ان کا کرائیٹیریا کیا تھا کہ جرنیل کون ہو، مالدار ہو. قالا، پیغمبر سمجھانے لگے، ان اللہ اصطفاہ علیکم، بے شک اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم پر. اصطفا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ روٹ کیا، سواد فے یہ، صفی، چنا ہوا، چن لیا ہے تم پر. وزادہ، اور زیادہ دی ہے اس کو، بسطتن، فراخی، بے سین توئے، بسط، باسط اسی سے عبد الباسط، پھیلانا، وسط، یعنی اس کو خوب دیا ہے، زیادہ دیا ہے. وسط کس میں؟ فی العلم، علم میں، والجسم، اور جسم میں، یعنی مانوی قوت بھی بہت ہے اور حسی قوت بھی بہت ہے. جسمانی طاقت بھی خوب ہے اور علم بھی بہت ہے، لیکن مال نہیں. تو اسلام میں قوت کا معیار کیا ہے؟ علم. جیسے پہلے میں نے آپ سے شروع میں بھی ذکر کیا تھا، اور اس پارے میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارے پارے میں جو بھی استعمال ہوا اس کا آ کے یہاں اب وہ مین پوائنٹ پہ بات ہو رہی ہے کہ علم جو ہے، نالج از پاور، علم پاور. تو یہاں کثرت کے ساتھ علم کا اس سے بارے میں ذکر ہوا ہے، اور پھر اختتام پر آ کر ویسے بھی پریکٹیکلی دکھا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے کون ہیں. لیکن پھر بھی ہم علم نہیں حاصل کرنا چاہتے. ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ مال، جس کو یہاں کرائیٹیریا نہیں بنایا گیا، اس کو نہیں کنسیڈر کیا گیا یہاں. واللہ یؤتی، اور اللہ دیتا ہے، ملکہ، اپنی بادشاہت، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. یعنی تم سے پوچھنے کی بات نہیں، یہ اللہ کی اپنی مرضی. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے اور
علم والا ہے. یہاں پھر اختتام علم پر. وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے. کون سے نبی تھے یہ؟ جی شموئیل. ان آیت ملکہ، اس کی بادشاہت کی یا اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کی علامت. آیت علامت. ایاتیکم، کہ آئے گا تمہارے پاس کیا؟ التابوت، تابوت باکس. تابوت کا لفظ ہے نا، اس کا روٹ ہے تے واو بے. توبہ کا کیا معنی ہوتا ہے لفظی؟ پلٹنا. تو جو باکس ہوتا ہے اس کے ساتھ لوگ کیا معاملہ کرتے؟ جیسے بیگ ہے آپ کا یا بکسا ہے آپ کے پاس، باکس ہے بڑا سا گھر میں رکھا ہوا. اب تو باکس کی جگہ کس نے لے لی؟ کبرڈز نے لے لی. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کرتے ہیں آپ؟ بار بار اس کی طرف پلٹتے. ہر چھوٹے بڑے کام پہ آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر وہاں جا کے دیکھتے ہیں. جیسے بیگ سے میں نے جس طرح ریلیٹ کیا. تو تابوت عام لفظ ہے جس میں مردے کو بھی دفناتے ہیں، بڑے باکس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں ایک خاص تابوت کی طرف اشارہ، ایک باکس کی طرف اشارہ. فیہ، اس میں سکینتن، سکینت ہے. سکینت سین کاف نون سے، یعنی سکون کی چیز ہے. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. وہ سکینت کیا ہے؟ یعنی اس باکس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر انہیں سکون حاصل ہوتا تھا. وبقیتن، اور کچھ باقی ماندہ. بقیہ کا روٹ کیا ہے؟ بے قاف یہ. مما، اس میں سے جو طرح کا چھوڑ گئے آل موسیٰ، آل موسیٰ و آل ہارون، اور آل ہارون. آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں. تحملہ الملائکہ، اٹھائے ہوئے ہوں گے اس کو فرشتے. اب اس میں کیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ اس میں من کی بوتل تھی، تورات کی تختیاں تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا. تو وہ چیزیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی تھی، کچھ جن میں نمایاں طور پر یہ چیزیں تھی، وہ ایک طرح سے پریزرو کی ہوئی تھی. تو ان چیزوں کو، چونکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھی نا، من کہاں سے آتا تھا؟ اللہ کی طرف. عصا کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس میں خاص وہ سانپ بنایا تھا، نشانی کے طور پہ دیا تھا. تورات کیا تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ تو یہ تو تبرکات ہو سکتے ہیں. اور یہ تو نہیں کہ یار جھوٹی چیز گاڑ کے کہا کہ یہ تبرک ہو گئی. تبرک کا کانسیپٹ تو ہے، لیکن تبرک وہ چیز متبرک ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. ہمارے پاس اس وقت سب سے متبرک چیز کیا ہے؟ قرآن پاک. یونانیمسلی سب نے یہ کہا قرآن پاک، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. اب بعض لوگوں نے تبرکات کے نام پر، اب میں ایک لفظ بولوں گی بہت ہی سخت ہوگا، خرافات کا سلسلہ شروع کر رکھا. خرافات کیا ہوتی ہیں؟ بیس لیس، جس کی کوئی بنیاد نہیں. یہ پتھر متبرک ہے، یہ فلاں چیز متبرک ہے، اس پہ فلاں کا ہاتھ لگا تھا، اس پہ فلاں کا پاؤں لگا تھا، اس پہ فلاں نے یہ کیا تھا. ان چیزوں کو متبرک. مجھے ترکی میں اور سیریا میں جانے کا اتفاق ہوا، اور وہاں پر جیسے ہمیں کچھ جگہیں دکھائی گئی، تو کچھ جگہیں ایسی تھی کہ جس میں میں نے دیکھا کہ کچھ بھی نہیں، وہاں کمرہ بنا ہوا ہے اور چادریں لٹکی ہوئی ہیں اور کوئی ایسے کوئی مونیومنٹ سا بنا ہوا. تو یہاں کیا ہے؟ کوئی قبر ہے، دفن ہے؟ نہ کوئی قبر ہے نہ دفن ہے. فلاں بزرگ گزرے تھے، وہ یہاں بیٹھے تھے اور پھر چلے گئے تھے، اور چونکہ وہ یہاں بیٹھے تھے اس لیے انہوں نے اس بیٹھنے کی جگہ کو کیا بنا لیا؟ تبرک کی جگہ بھی. اور اس کا اہتمام، اور اس پہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے اور کپڑے لٹکے ہوئے ہیں. یا کوئی کہیں فوت ہو جاتا ہے مردہ، اور مردہ جب کوئی ہوتا ہے تو اس کے جسم سے کیا کیا نکلتا ہے پتہ نا؟ مردے کے جسم میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اتنا تعفن ہوتا ہے. لوگ اس کے اوپر قبر بنا کے کہتے ہیں یہ متبرک ہے، اس میں بڑی برکت ہے. یہ نہیں پتا اندر کیا ہے. تو ہر چیز تبرک نہیں ہوا کرتی. کوئی کسی گلاس میں پانی پی لے تو وہ کہے کہ جی یہ گلاس متبرک ہو گیا، اب اس کو وہاں چڑھا دو. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ برکت کا کانسیپٹ نہیں، برکت ہے. مثلا برکت کہاں ہے؟ حدیث میں آتا ہے البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ. یعنی گھر میں اگر کوئی بڑا ہے تو اسے باعث برکت سمجھو. اس برکت کو ہم کہاں اٹھا پھینکتے ہیں؟ ہومز میں. وہ برکت ہومز کو دے آتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کے نام میں برکت ہے،
قرآن میں برکت ہے، یہ بابرکت چیزیں، یعنی برکت کا کانسیپٹ ضرور ہے، لیکن ان چیزوں میں برکت ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ ہر چیز کو من گھڑت طور پر بابرکت بنا لینا یا کسی قبر کو برکت کی جگہ بنا لینا، اس کے پیچھے کیا دلیل ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کوئی چیز ثابت ہے؟ نہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ تابوت میں برکت کی چیزیں تھیں، لیکن وہ ساری متبرک کیوں تھیں؟ ساری اللہ کی طرف سے تھیں، اور جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی تھیں، اور وہ بھی یعنی خاندان نبوت کی چھوڑی ہوئی چیزیں تھیں، اور خاندان نبوت کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی کہ جو برکت والی نہ ہو۔ تحملہ الملائکہ، اور واقعی وہ بابرکت صندوق تھا کہ جس کو فرشتے اٹھا کے واپس لائیں گے اب تمہارے پاس۔ اب اللہ تمہاری مدد فرشتوں سے کرے گا اگر تم میں کیا ہوگا؟ استقامت ہوگی۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیۃ، البتہ نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ فلما فصل، پھر جب جدا ہوا۔ فصلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الگ ہونا، کل بھی پڑھا تھا۔ طالوت طالوت بالجنود، لشکر کے ساتھ، لشکروں کے ساتھ، جند کی جمع جنود، لشکروں کے ساتھ جب طالوت چلا، قالا، تو اس نے پہلے ہی بتا دیا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مبتلیکم، آزمانے والا ہے تم کو، ابتلا بلا سے ہے، بے لام واو، مبتلیکم، آزمانے والا ہے تم کو، آزمائش میں مبتلا کرے گا تم کو، بنہرن، ایک نہر کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ یہ دریائے یردن تھا، یردن۔ فمن شرب منہ، تو جس نے اس سے پی لیا۔ اب آپ دیکھیے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب کوئی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ راستے میں سب اچھی طرح پلے باندھ لے، اور لازمن پلے باندھے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں نکلے گا، جو بھی دین کا کام کرنے چلے گا، اس کا امتحان ضرور ہوگا۔ امتحان کے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے۔ جو لوگ امتحان میں فیل ہو جائیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وہیں رہ جاتے ہیں، اور جو پاس ہو جائیں ان کے درجے آگے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو امتحان ضروری ہے، امتحان تو ہوگا۔ فمن شرب منہ، تو جس نے پی لیا اس سے، فلیس منی، مجھ سے نہیں، یعنی وہ میری فوج میں سے نکل جائے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جرنیل کو حق ہے ڈسکوالیفائی کرنے کا، استاد کو حق ہے فیل کرنے کا۔ ومن لم یطعمہ، اور جس نے نہیں پیا اس کو، میں نے آپ کو یاد ہے پیچھے بھی طعام میں پانی کا ذکر آیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ فإنہ منی، تو بے شک وہ مجھ سے ہے۔ الا، مگر، ہاں اتنی رخصت میں دیتا ہوں، من اغترف، جو چلو بھرے، غین ریف غرف، غرفتن بیدہ، اپنے ہاتھ کا ایک چلو۔ ہاتھ کا ایک چلو کیا ہو سکتا ہے؟ لب بھر پانی، یعنی آپ پانی میں ہاتھ ڈالیں اور ایک ہاتھ کی ہتھیلی میں جو آئے بس اتنا ہی، گھونٹ دو آئیں گے اور کیا آئے گا اس میں؟ کبھی آپ پانی پینے لگے، سخت پیاسے ہوں، اور پھر آپ کو صرف کتنا ملے؟ 2 گھونٹ ملے تو حالت کیا ہوگی؟ الا من اغترف غرفتن بیدہ، اپنے ہاتھ سے۔ فشربوا منہ، تو وہ اس سے پی گئے۔ کتنا؟ پیٹ بھر کے۔ ندی سامنے آئی، دریا آیا، خوب پیا، کیونکہ سخت پیاسے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ صرف ایک ٹیسٹ تھا، ورنہ ضرورت تو نہیں تھی، اور ضرورت تھی بھی ایک حد تک، کیونکہ جب انسان سخت پیاس میں زیادہ پانی پی لے تو پھر ہوتا کیا؟ پھر انسان چاہتا ہے میں سب سو جاؤں۔ جب روزہ کھول کے آپ خوب پانی پی بیٹھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نیند آتی ہے نا، پھر تراویح پڑھنے کے لیے موڈ نہیں رہتا۔ تو یہاں بھی انہیں کہا کہ پانی نہیں پینا راستے میں، تو انہوں نے خوب پیا۔ الا قلیلا منہم، تھوڑے تھے جو پابندی کیے۔ صبر کرنے والے ہمیشہ ہی کم لوگ ہوتے ہیں، جمنے والے۔ فلما جاوز من، ابھی آپ دیکھیں پیچھے شکر کی بات ہوئی تو فرمایا وہ بھی بہت تھوڑے ہیں، اور یہاں صبر کی بات ہے تو وہ بھی تھوڑے ہیں۔ فلما جاوزہ، پھر جب اس نے اس کو پار کر لیا۔ جاوزہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عبور کر جانا۔ ہوا والذین آمنوا معہ، انہوں نے اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے،
قالو کہنے لگے لا طاقت لنا اب تو ہمت ہی نہیں ہم میں، الیوم آج، بجالوتا جالوت سے مقابلے کی، وجنودی اور اس کے لشکروں سے، آج نہیں ہم لڑ سکتے. قال الذین یظنون، تو وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے، انہم ملاق اللہ، کہ وہ اللہ سے ملنے والے، ملاقات کرنے والے. کیا مطلب ہے اس ملاقات کا؟ یعنی اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والے اور قیامت کے دن اس کے آگے کھڑے ہونے والے. کم من فئۃ، کتنے ہی گروہ، قلیلۃ، تھوڑے، یعنی تھوڑی تعداد والے، غلبت، غالب آ گئے، فئۃ کثیرۃ، بڑی تعداد پر، بڑے گروہ پر، باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. جیسے کوئی مثال، غزوہ بدر. واللہ، اور اللہ تعالی، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کون ہے صابرین یہاں؟ کیا علامت تھی ان کی؟ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، یعنی چیز سامنے ہے. اور سب سے بڑا صبر کس پر ہوتا ہے؟ کھانے پر. یعنی چیز سامنے ہے اور کھلی موجود ہے، دریا ہے پانی کا، اور کہا جا رہا پانی نہیں پینا. تو جو اس جگہ سیلف کنٹرول کا ثبوت دے گئے، وہ تھوڑے ہو کے بھی کامیاب ہو گئے، غالب آ گئے. تو اللہ تعالیٰ کو بھیڑ نہیں چاہیے لوگوں کی. اگر تھوڑے سے لوگ بھی جم کر کوئی اچھا کام کر لیں تو بڑی بڑی بھیڑوں پہ غالب آ جاتے ہیں. ولما، اور جب، برزو، سامنے آئے، براز سے ہے، براز کہتے ہیں کھلی واسع زمین کو. لجالوت، جالوت کے سامنے، وجنودی، اور اس کے لشکروں پہ. قالو، کہنے لگے، کون سے لوگ؟ جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا اور جو صابر تھے. ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا، ڈال دے ہم پر، صبرن، صبر. افرغ کا لفظ ہے نا، فیر غین سے ہے. فرغا کا مطلب ہوتا ہے انڈیلنا، بہت زیادہ اتارنا، برکھا برسانا، یعنی خوب خوب ڈال دے ہم پر. یہ دعا چونکہ آپ اکثر پڑھتے ہوں گے اس لیے معنی اچھی طرح آنا چاہیے کہ خوب خوب ہم پہ انڈیل دے، خوب ڈال دے، زیادہ دے دے. صبرن، صبر. وثبت، اور جما دے، مضبوط کر دے. اقدامنا، ہمارے قدم، قاف دال میم سے. وانصرنا، اور مدد کر ہماری، نون صاد رے سے. علی القوم الکافرین، کافر قوم پر. اب یہ تھوڑے سے اللہ کی مدد اور دعا کے ساتھ جب چلتے ہیں، فہزموہم، تو انہوں نے شکست دے دی ان کو. ہیز میم، شکست دینا. باذن اللہ، اللہ کے اذن سے. اور پھر یاد رکھیے کہ اللہ کا اذن ہر جگہ، یعنی کوئی بھی شخص کتنی بھی بڑی کامیابی حاصل کرے اور کتنا بھی بڑا کارنامہ کرے، لیکن ہمیشہ یاد رکھے کہ یہ ممکن کیسے ہوا ہے؟ اللہ کے اذن سے. وقتل داود جالوت، اور داود نے جالوت کو قتل کر دیا. یہ وہی اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام ہے. وآتاہ اللہ الملک، اور دے دی اس کو اللہ نے بادشاہت. کس کو؟ داؤد کو. یہ اس لشکر میں تھے. والحکمت، اور حکمت کیا؟ نبوت. حکمت کیا ہے یہاں؟ نبوت. انہیں دو چیزیں ملی تھی، بادشاہت بھی ملی تھی اور نبوت بھی. وعلمہ، اور سکھایا اس کو. کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو. کیا؟ مما یشاء، اس میں سے جو چاہا، دنیاوی علوم میں سے بھی. جیسے سورۃ الانبیاء میں آتا ہے آیت 80، وعلمناہ صنعۃ لبوس، ہم نے اس کو زرہ بنانے کی صنعت سکھائی تھی. صنعت کس کو کہتے ہیں؟ انڈسٹری. وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم، تاکہ وہ تمہیں تمہاری جنگ میں کام آئے. اور کیا سکھایا تھا؟ النا لہ الحدید، ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. چلیے یہاں تعلیم کی بات ہو رہی کہ ہم نے اس کو سکھایا تھا جو چاہا تھا. ولولا دفع اللہ، اور اگر نہ دور کرے اللہ الناس، لوگوں کو، اللہ دفع نہ کرے لوگوں کو، بعدہم، ان میں سے بعض کو، ببعدن، ساتھ بعض کے،
تو نتیجہ کیا ہو؟ لفسدت الارض، زمین فساد سے بھر جائے. دنیا میں جالوت جیسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اس کے لشکر بھی ہیں جو حملہ کر کے لوگوں کی جائیدادوں اور بیٹوں پر قبضہ کر لیتے. پھر اللہ تعالی ایسے لوگوں کو جو مظلوم ہوتے ہیں طاقت دیتا ہے اور پھر وہ ظالموں کے ظلم کو توڑتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں. اور یہ اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ کا قانون ہے. لیکن کم لوگ، کمزور لوگ کب کامیاب ہوتے ہیں؟ جب وہ واقعی صبر کا ثبوت ہے. اور اللہ کا یہ طریقہ ہے، ورنہ تو زمین فساد سے بھر جائے. کب زمین فساد سے بھرتی ہے؟ جب صرف طاقتور لوگ ہی ہمیشہ حکومت کرتے رہیں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ جہان والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، بہت زیادہ ان کو عطا کرنے والا ہے. اس لیے وہ کم لوگوں کو اور کمزور لوگوں کو بھی اقتدار دے دیتا ہے. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں. کون سی؟ یہ جو پیچھے گزری نشانیاں ہیں، یہ واقعات جو ہیں. نتلوہا علیکا، ہم پڑھ رہے ہیں ان کو آپ پر، بالحق کے حق کے ساتھ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں نہیں پتا تھیں. کس نے بتائیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتائیں، اور بالکل سچ سچ. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسرائیل کی تاریخ سے واقف نہیں تھے، کوئی لائبریری نہیں تھی مکہ میں جس سے وہ پڑھتے، آپ پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے. تو یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ اتنی ڈیٹیل میں یہ ساری تاریخ کس نے بتائی؟ اللہ تعالیٰ نے. وَإِنَّكَ، اور اس بات کی گواہی ہے یہ سب کہ یقیناً آپ لمن المرسلین، رسولوں میں سے، ضرور رسولوں میں سے ہیں. کیونکہ کافر کہتے تھے نا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، وہ کہتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. اور اب بھی آپ دیکھیں جھگڑا کس بات کا؟ آپ کو رسول نہ ماننے کا. تو اگر کوئی واقعی جاننا چاہے کہ آپ رسول ہیں یا نہیں تو قرآن کو پڑھ کر دیکھیں. اسی لیے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. قرآن حکیم کی قسم، آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. اور جو لوگ نہیں مانتے وہ خود خسارے میں ہیں. چلیے اس کی تلاوت سن لیجیے، پھر اس کے بعد